السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جاتے سردیوں کی ایک صبح جب حبس دور دور تک فضاؤں سے دور تھی اور موسم بہت تر و تازہ اور سرری خوشگواریت ہر سو پھیلا رہا تھا، کبھی کبھی ایک خنک لہر آتی اور چلی جاتی مگر اپنے پیچھے تازگی بھری ہوا چھوڑ جاتی۔ اس تازگی میں زندگی تھی، مستی تھی اور سرور کی کیفیت بھی۔ ہوائیں خوشبو سے معطر سی محسوس ہو رہی تھیں اور سانسوں میں گھلتی نئی زندگی کی نوید دے رہی تھی۔ سورج جب لمبے لمبے گول گول بھورے سفید بادلوں کو پیچھے چھوڑ کر سڑک کے کنارے پر مقیم گھروں کے جھرمٹ سے نکل آیا تھا اور نیلے آسمان پر اپنی حکومت کے پر پھیلاتے ہوئے اس نے نڈر ہو کر اپنا سفر طے کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دھند جو گھنٹے پہلے تک چھائی ہوئی تھی دھیرے دھیرے دھوپ میں تحلیل ہو رہی تھی اور یہ سنہری سنہری سا منظر لمحہ بلمحہ نکھرتا آ رہا تھا۔ آس پاس کے درختوں میں پرندوں کا شور، پارک میں موجود لوگوں کی سرگوشیاں اور دور کہیں روڈ پر گاڑیوں کا مدھم شور بھی زندگی کی جاگ چکی ہے یہ خبر دیتی ظاہر ہو رہی تھی۔ ایسے میں وہ دونوں بھی مسجد سے نکل کر اب سڑک کے کنارے کنارے متوازن قدم سے چل رہے تھے۔ ایش گرے ٹریک سوٹ میں مصطفیٰ اپنی جیکٹ کے دونوں جیب میں ہاتھ ڈال کر سڑک کو دیکھتے ہوئے چل رہا تھا، ساتھ ہی اس کے ٹریک سے ملتا جلتا ٹریک سوٹ سے بھی تن کیے وجدان صاحب بھی اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہمراہ تھے۔ باپ بیٹا ساتھ تھے، کاندھے سے کاندھا مل رہا تھا اور بازوؤں سے بازو مس ہو رہے تھے، ایک دوسرے کے برابر، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی تشبیہ بنتے، ایک ہی طرح کی زندگی میں سربلند، ہلکی خنکی لیے ہوئے سرد ہوا ہولے سے چہرے کو چھوتی اور ہلکے سے بالوں کو بکھرا کر ان کے ساتھ ساتھ رواں دواں تھی۔ ہم دونوں کتنی دیر ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ ایک دم سے وجدان صاحب نے سر اٹھایا اور سر جھکا کر چلتے مصطفیٰ کو دیکھا۔ جب تک آپ مجھے وہ بات نہ کہہ دیں جس کے کہنے کے لیے آپ مسجد سے میرے ساتھ ہیں۔ وہ مسکراہٹ دباتا قدرے سنجیدگی سے بولا تھا اور وجدان صاحب سر جھٹک کر ہنس دیے۔ کچھ دیر کے لیے ان کے پیچھے پھر سے خاموشی نے لمحے گزارے۔ یزدان، تم ناراض ہو؟ کچھ لمحے بعد انہوں نے اسے یزدان کہہ کر مخاطب کیا، گویا یہ معلوم تھا مصطفیٰ بھلے ناراض نہیں رہ سکتا مگر یزدان ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا واقعی وہ ایک شخص نہ ہو کر 3 شخصیت ہے۔ لوگوں نے اسے بانٹا اور وہ خود حصوں میں بٹ گیا اور ہر رشتے کے ساتھ الگ شخصیت کی پہچان بن چکا تھا وہ، پر انم کے ساتھ وہ اپنی اصلی شناخت کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ بولو۔ ناراض ہو؟ چلتے چلتے ہوئے وہ گردن ترچھی کر کے یزدان کے چہرے کو بھی دیکھ لیتے تھے جو کہیں گمسم سا ہوا تھا۔ یزدان نے گہری سانس لے کر ایک بار انہیں دیکھا، پھر گردن سیدھی کر کے روڈ پر نگاہ رکھ لی۔ ناراض نہیں ہوں، بس ایک خلیج سی ہے کہ ولف بننے کے بعد بھی آزمائش پھر بھی دینی تھی۔ قدموں کے نیچے ایک کنکر آیا اور اس نے چوکرز کی مدد سے وہ کنکر دور اچھالا۔ وجدان صاحب بخور اس کے چہرے پر چھائے رنگوں کو دیکھتے ہوئے بولے، اگر تمہیں بتا دیتے یزدان تو انو کبھی تم پر اعتبار نہیں کر پاتی۔ یہ تمہاری آزمائش نہیں تھی، یہ انو کا امتحان تھا، تم خود جانتے ہو۔ اس بات کے راز رہنے سے جو اعتبار اور محبت تم نے حاصل کی ہے کہ تم سب پہلے سے جاننے کے بعد حاصل کر سکتے تھے۔ اگر انم یہ جانتی کہ تم باخبر ہو، کیا وہ اپنے دل کے اس خلیج کو کبھی مٹا پاتی، وہ اعتبار قائم کر پاتی؟ دور کہیں درختوں پر دھیرے دھیرے چھاتی نور کی تہ کو دیکھتے ہوئے وہ بہت سنجیدہ تھے۔ مصطفیٰ نے گردن ذرا سا موڑ کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنی بات سے اسے لاجواب کر دیا تھا، ان کا حرف سچ تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے پپا نے اپنی دوراندیشی سے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ وہ قاضی ہے، اور طمانینت سے مسکرا دیا۔ دل میں ان کے لیے احترام میں اضافہ ہی ہو رہا تھا جو آنکھوں سے بھی ظاہر تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہاری محبت اسے سب بھلا دیتی، لیکن ایک کسک اس کے دل میں ہمیشہ رہ جاتی۔ ہو سکتا تھا وہ محبت کرتی مگر اعتبار نہیں، لیکن اب جو وہ کبھی کبھی تمہارا اور میرا موازنہ کرے گی، اور پھر جو اعتبار تمہاری لا علمی کی وجہ سے اس نے قائم کیا ہے، وہ تمہارے عشق کو ہمیشہ سربلند رکھے گی۔ اب تمہیں اور تمہاری محبت کو آزمایا نہیں جائے گا، اسے کسی امتحان سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہتے کہتے گردن موڑ کر تھم گئے۔ مصطفیٰ کو دیکھا، وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تھا، ایک دم ساکت اور بس آنکھوں سے سب کہتا۔ بھوری آنکھیں جذبات کی ترجمان تھیں۔ اب بھی کوئی شکایت؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا گال تھپا کر پوچھا جیسے وہ اب بھی بچہ ہو۔ یزدان سر جھٹک کر ہنس دیا، مجھے پہلے بھی کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک خلش تھی جو ختم ہو گئی۔ پھر سے قدم بڑھاتے اب اس کے ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وجدان صاحب نے اطمینان کی سانس دی اور وہ بھی اس کے قدموں کی ہمراہی کرنے لگا۔ اس میں نہ انم کا قصور ہے نہ شانی کا۔ شانی کو میں نے تمہیں نہیں بتانے کے لیے کہا تھا، ساتھ چلتے ہوئے اطلاع دی، اور یزدان مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ جی جانتا ہوں، اسی طرح مسکراتے ہوئے بس مختصر جواب دیا۔ تو اب تم اس بات کو یہیں بھول جاؤ اور یہ سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ویسے نثر والا کام کتنا آگے بڑھا؟ انہوں نے سنجیدگی سے موضوع تبدیل کر دیا اور ساتھ چلتے ہوئے یزدان مدھم آواز میں انہیں چند اطلاعات دے رہا تھا۔ آواز سرگوشی میں ڈھلی ہوئی تھی اور قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ایک کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ سورج کی ساری دوڑ دھوپ کو بادلوں کے ایک جھرمٹ نے چھپا لیا اور پھر ایک ہی قدم قطرے قطرے سے ایک کے بعد ایک زمین کے فرش پر گرنے لگی۔
تمہارے موڈ کی طرح اس بارش کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، کب برس جائے اور کب مطلع صاف ہو جائے۔ انہوں نے سر اٹھا کر گہرے رنگ میں رنگ گئے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر مزاحیہ انداز سے مصطفیٰ کا بازو تھام لیا۔ میرے موڈ کو چھوڑیے، آپ گھر جائیں، میں اب رات تک آؤں گا۔ ان کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا اور اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ مڑا کہ تم اس طرح غائب رہ کر دن بھر میری بیٹی کو سولی پر لٹکانا چاہتے ہو؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورنے لگے اور مصطفیٰ نے اپنے کان کی لو مسلتے ہوئے ایک ابرو اٹھا کر اپنے والد محترم کو دیکھا جو اسے گھور رہے تھے۔ ایک دو ضروری کام ہے پپا، میں نپٹا کر جلدی آؤں گا، وہ کہہ کر بہت تیزی سے مڑا اور ان کی زبردستی کرنے سے پہلے ہی وہ لمبے لمبے ڈگ پھڑتا ان کی نظروں سے دور ہوتا چلا گیا۔ عجیب بند ہے، انہوں نے بس اس کے پشت کو دیکھتے ہوئے سر جھٹکا اور پھر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ گھر پر شانی منتظر ہوگی، اس لیے وہ یزدان کے پیچھے جانے کے بجائے گھر کی طرف جانے والے راستے کی طرف مڑ گئے تھے۔ ان کے قدموں میں تیزی تھی، بوندیں ٹپ ٹپ گرتی اب زور پکڑنا شروع ہو چکی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بارش رک رک کر برستی رہی اور ہوائیں سرد ہو چلی تھی۔ دوپہر کی اداس فضا میں بالکل خاموش تھی۔ اس اداس فضا میں اجلال مینشن کے لان کی ہری گھاس بارش کے شبنمی قطرے سے بھیگی ہوئی تھی، جیسے کسی آنکھ کے آنسو کی طرح۔ درختوں اور طرح طرح کے پودے کے پتے بھی قطرے قطرے سے پگھل رہے تھے۔ اسی اداس فضا میں بلیک کار گیٹ کھولتے ہی اندر آئی تھی۔ کارز ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر اس طرح کھڑے ہوئے تھے جیسے اس شخص کی آنکھوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ کار کا ڈور کھلا اور گہری پینٹ پر سرمئی سویٹر پہنے ہوئے یزدان قاضی خانزادہ اترا تھا۔ کار وہیں چھوڑی اور شاہانہ چال چلتا ہوا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ملازم اسے دیکھتے کنارے ہو جاتے اور وہ شان سے گزرتا اندرونی سمت پڑ رہا تھا۔ اسی طرح چلتا ہوا وہ اجلال مینشن کے اندر آیا۔ لیونگ میں افشین بیٹھی نظر آ رہی تھیں، ساتھ ہی ان کے قریب ہی دوسرے صوفے پر اریبہ اور عائزہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور ملازمین کی تعداد بھی فرصت سے بیٹھی، شاید کسی ایونٹ کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہاں ہر ہفتے ہی کوئی نہ کوئی محفل سجنے کی تیاری ہوتی رہتی تھی۔ یزدان نے سر جھٹکا اور ان تینوں کی بھی نگاہ یزدان پر گئی اور تینوں کے چہرے پر الگ الگ احساسات پیدا ہوئے تھے۔ اریبہ اتنے دن بعد اسے دیکھ کر خوش بھی تھی اور خفگی کے رنگ بھی چہرے پر آئے تھے۔ دوسری طرف عائزہ کا دل میں جلنے تڑپنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دن بدن اس کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا ہوا جا رہا تھا۔ آج تو اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ یزدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت کی آگ نے دھیرے دھیرے سلگنا شروع کر دیا۔ افشین سمجھ چکی تھی یزدان کے آنے کا مقصد، دل گھبرایا، اضطراری کیفیت سے پیدا ہوئی اور انہوں نے بے اختیار پہلو بدلا۔ السلام علیکم۔ سلام کرتے ہوئے اس نے اریبہ کو بھی دیکھا اور ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، بھائیوں والی ایک پرشفقت مسکراہٹ۔ اریبہ کو اپنی ساری ناراضگی محلول ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ کیسی ہو اریب؟ جس طرح مسکرا کر اس سے پوچھا اریبہ، جیسے لڑکی کے لیے بہت مشکل تھا ناراض رہنا۔ وہ ایک جذباتی لڑکی تھی اور اس وقت جذبات ناراضگی پر بھاری پڑ گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور دوسری پل یزدان سے لپٹ گئی تھی۔ یزدان نے اسے خود سے لگا لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عائزہ کی آنکھوں میں ناگواری سے اتر آئی تھی۔ اس منظر سے اچھی بھلی ہاتھ آئی اریبہ اب اپنے ہاتھوں سے نکلتی دکھی تھی۔ بھائی کی محبت پا کر وہ سب کچھ بھول سکتی ہے۔ جب تک غصہ ہے، جذبات حاوی ہیں، تب تک اریبہ سے کام نکلوایا جا سکتا تھا، ورنہ وہ سب چٹکیوں میں اڑا کر مست ہو جاتی تھی۔ اریبہ کے جذبات آتے جاتے بادلوں کی طرح تھے جن میں ٹھہراؤ نہیں تھا۔ آج ملنے آئے مجھ سے؟ یزدان کی کمر میں بازو لپیٹے چہرہ اٹھایا اور شکوہ گو ہوئی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ عائزہ ذرا سا چونکی۔ اجلال مینشن میں وہ کھڑا تھا، یہاں ہنسنا مسکرانا اسے سے پتھر صفت انسان کے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن افشین یزدان کو گہری نگاہ سے دیکھتی سمجھ گئی تھی کہ یہ کس کی محبت کا اثر ہے۔ آ تو گیا ہوں نا؟ اس نے اریبہ کا گال پیار سے تھپکا اور اسے نرمی سے خود سے الگ کر کے افشین کو دیکھا۔ ماما، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کرو۔ افشین نے اپنے لہجے کو سرد بناتے ہوئے چہرہ اسپاٹ کر لیا۔ اریب، تم اپنے روم میں جاؤ۔ اس نے افشین کا انداز دیکھا اور اس نے ساتھ لگی اریبہ کو نرمی سے خود سے الگ کیا۔ اریبہ نے ایک نگاہ بھائی پر، پھر ماں کا چہرہ دیکھا اور کانتیں اچکا کر اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ تم لوگ بھی جا سکتے ہو اب، وہ ملازمین سے مخاطب ہوا۔ آواز میں تحکم تھا اور آنکھوں میں سخت تنبیہ۔ اس کا مطلب اب لاؤنج میں کسی کی بھی آمد نہ ہو۔ ملازمین جھکے اور دھیرے دھیرے پورا لاؤنج خاموشی میں ڈوب گیا۔ مجھے اپنی ماما سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ عائزہ نے اس بار ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ کر ڈائریکٹ یزدان کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح اجنبی نگاہیں، اجنبی انداز، وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ کچھ بے درد سا احساس زخموں کو کریدنے لگا اور خون رسنے لگا تھا۔ یہ میرا گھر ہے اور مجھے میری مرضی کے علاوہ کوئی یہاں سے ہٹا نہیں سکتا۔ میں یہاں پروگرام دیکھ رہی ہوں۔ اندر سے لاکھ زخمی ہوئی، لیکن گردن تفاخر سے اکڑائے ہوئے اس نے ٹی وی کا والیوم اونچا کر دیا۔ دیوار میں نصب ہیکل اسکرین سے صدائیں پورے لاؤنج میں گونجنے لگیں۔ یزدان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر وہ قدم بڑھایا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر ایک بڑا سا سونے جیسا چمچماتا گلدان رکھا ہوا تھا جس میں تازہ پھول ابھی صبح ہی سجائے گئے تھے۔ اس نے پھولوں کو نکال کر صوفے پر اچھالا اور وہ بھاری گلدان اٹھایا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بھاری گلدان پوری قوت سے اس بڑی اسکرین پر فل سپیڈ میں لگا تھا۔ ایک دھماکہ ہوا اور اس کی گونج جس سے سارے اجلال مینشن میں گونج گئی تھی۔ پروگرام ختم ہوا، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ پھر سے اپنی جگہ آ کر کھڑا ہو گیا اور شوق ہو گئی عائزہ کو دیکھتے ہوئے۔ اس نے اسے اکھڑ اور سرد لہجے میں کہا تھا۔ افشین خود شوق ہوئی تھی۔ ٹی وی سے نکلتے دھوئیں کو وہ آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ عائزہ نے جبڑے اور مٹھیاں بھینچی اور یزدان کو گلابی ہوتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھی تھی اور دوڑتے قدموں کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ یزدان،
افشین اب بھی صدمے میں تھی کہ یزدان کی یہی جارحیت تو انہیں خوفزدہ کر دیتی تھی۔ آج ہی آپ کا نیا ٹی وی پہنچ جائے گا، وہ کاندھے ذرا سا اٹھا کر لاپرواہی سے کہتے ان کے قریب بڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم سمجھ رہے ہو مجھے اس بے قدر چیز کا صدمہ ہے؟ وہ اب صدمے سے نکل آئی تھی اور انہوں نے غصے سے اپنے خوبرو بیٹے کو گھورا۔ زندگی بھر آپ کو بے قدر چیزوں کے پیچھے بھاگتا دیکھا ہے تو ایک پاؤں پر پاؤں رکھ کر وہ جس طرح انہیں دیکھ رہا تھا، افشین کے خون میں ابال اٹھایا تھا۔ یزدی، یہ مت بھولو کہ میں تمہاری ماں ہوں، وہ غصے سے چلائیں اور یزدان کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری، بھوری آنکھوں کے کونے گلابی پڑے۔ ماما، یہی تو نہیں بھولنے دیتی یہ دنیا۔ میں سب بھولنا چاہتا ہوں، نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی آتا ہے اور مجھے وہ سب یاد دلا دیتا ہے کہ میری ماں افشین فردوسی ہے۔ میرا ایک سوتیلا باپ بھی ہے جو اجرال خانزادہ ہے، اور وہ رات، وہ 4 سال سب یاد آ جاتے ہیں۔ وہ زخم سا مسکراتا بول رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کا گلابی پن دھیرے دھیرے سرخی میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ چہرے پر وہی بے رحم سختی چھا گئی جو یزدان خانزادہ کو بھیڑیا بنا دیتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پرنس، ممتا سینے میں تڑپ گئی اور افشین کی آنکھوں میں بھی گلابی پن اترنے لگا۔ وہ ان سے 4 سالوں کا حساب مانگتا اور وہ خالی دل ہو جاتی تھی۔ ان کے ہونٹوں سے بے اختیار وہ نام پھسلا اور یزدان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ نام مت لینا ماما، یہ نام مت لیجیے گا، ورنہ اگر اس پرنس کے مرنے کا قصاص مانگا نا تو آپ کا یہ رتبہ بھی ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ ایک دم سے عجیب سی وحشت سے غورا اٹھا اور افشین تھرا کر رہ گئی۔ آنکھوں میں سے اس بچے کی تصویر ناچ گئی جس کے ہاتھ خون سے ستے ہوئے تھے۔ خون کے چھینٹے اس کے لباس اور چہرے تک پر تھے، اور اس دن افشین نے پرنس کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یزدی، وہ معافی مانگنا چاہتی تھی، اس کے گلے لگ کر بہت سالوں کا غبار نکالنا چاہتی تھی، چینخ چینخ کر رونا چاہتی تھی، مگر بیچ میں سالوں کے فاصلے نے گلے میں پھندا کھسا اور وجود بیڑیوں سے جکڑ گیا۔ یزدان نے مٹھیاں کس کر آنکھیں بند کی۔ بہت مشکل تھا قابو پانا، مگر اپنے کو سنبھال کر اس نے آنکھیں کھولی، اور اب جب بولا تو آواز ایک دم سر تو اسپاٹ ہو چکی تھی۔ ماما، اب کبھی آپ میری بیوی سے مت ملنا۔ وہ کیا بولا؟ افشین کی ساری ممتا کو ثنا پرست عورت نے قدموں تلے کچل دیا۔ اب جب وہ مسکرائی تو زخمی ناگن سے مسکرائی تھی۔ اوہ، تو تم اب یہاں اپنی بیوی کے لیے آئے ہو؟ صوفے سے پشت ٹکائے اور بھرپور تن سے کہتے ہوئے یزدان کو دیکھا۔ ہاں، میں اسی کے لیے آیا ہوں یہاں، اور جب جب آپ اس سے ملیں گے میں تب تب آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ وہ ذرا سے آگے ہوا اور اس نے اس طرح ان کی گرے آنکھوں میں اپنی قہر بھری بھوری آنکھیں گاڑیں کہ افشین اندر سے کانپی، زبان گنگ ہوئی۔ وہ میری بیوی ہے، میری محبت، میری عزت، اور کوئی میری بیوی کے کردار پر انگلی اٹھائے، اس پر تہمت لگائے، یہ یزدان برداشت نہیں کرے گا۔ اسی طرح ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد آواز کاٹ سی رہی تھی اور آنکھیں چھید رہی تھیں۔ میں ہر بار یہی کروں گی۔ افشین پھنکاری اور یزدان طنزیہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ پر وہ ذرا بے چین سی ہوئی، پہلو بدل کر خود کو سنبھالا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ہر بار آپ کو ایسا کرنے دوں گا؟ وہ بھوری آنکھوں کی کاٹ، میں ہر وہ راستہ بند کر دوں گا، ہر وہ گلی تنگ کر دوں گا جس سے ہو کر آپ میری بیوی تک پہنچنا چاہیں گی۔ میری بیوی میری دیوانگی ہے، میری جنونیت، اور اس سے کھیلنے کی اجازت میں اپنی ماں تک کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح قراتا پیچھے ہوا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ افشین کو ایک بار پھر عشق نے ہرایا تھا، ایک بار شوہر سے ہاری، اور اب بیٹا ہار کے درد سے وہ بلبلا اٹھی تھی۔ تمہاری خیرت کہاں سو گئی ہے یزدان؟ تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ لوگ تمہاری بیوی کو ریپ وکٹم کہتے ہیں۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے انہوں نے وہ کہا جسے شاید انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یزدان نے اپنے اور ان کے بیچ کا ایک قدم کا فاصلہ تنگ کیا اور اپنی ماں کی سونی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ کون کہتا ہے؟ بتائیں مجھے، کون کہتا ہے؟ وہ غرایا درندوں سا وحشی انداز افشین کے قدم پیچھے کھسکے۔ کوئی کہہ کر تو دکھائے، ایک ایک کی زبان کاٹ دوں گا، سمجھی آپ؟ میں ایک ایک کی زبان کھینچ لوں گا، اور آپ جانتی ہیں کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ آنکھیں، ان میں جو برہمی تھی، جو خونی چمک تھی، افشین کی گرے آنکھیں خوف سے پھیلنے لگیں۔ کہیں ماما، ایک بار کہیں کہ میری بیوی کیا ہے؟ وہ غرایا اور افشین جو اس پر پیچھے کھسکی لڑکھڑا کر صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ یزدان نے اپنے جبڑے سختی سے بھینچے، چند لمحوں کے لیے انہیں گھورا اور پھر آگے اگلتے لہجے سے وہ گویا ہوا۔ اور آپ غیرت اور شرم کی بات کہتی ہیں نا؟ وہ ذرا سا رکا اور افشین کی سانس اٹک گئی۔ ہاں، مجھے غیرت مار ڈالتی ہے، مجھے شرم آتی ہے جب مجھ سے جڑی ایک عورت غیر مردوں کی باہوں میں ہوتی ہے۔ اس کا لباس دیکھ کر میری آنکھیں شرم سے جھکنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ جب وہ سرعام اپنی نمائش کرتی ہیں تو مجھے شرم مار ڈالتی ہے۔ وہ بولتا گیا اور افشین کا سر شرم کے بوجھ سے جھکنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی بس ساکت تھی۔ یزدان کی سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھی جا رہی تھی۔ وہ بولتے ہوئے سر جھٹک کر استہزائیہ مسکرایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لیکن نہیں ماما، یہ سب با کردار لوگ کرتے ہیں۔ آدھا لباس پہننا یہ کردار کی نشانی ہے، آدھی آدھی راتوں تک سڑکوں پر ہر غیر مرد کے ساتھ گھومنا یہ عزت کی نشانی ہے، محفلوں میں ناچنا، ہر مرد کی باہوں میں جھولنا یہ بھی کردار کی نشانی ہے، یہاں تک اپنی مرضی سے کسی بھی مرد کے بستر تک چلے جانا، مگر یہ سب کردار کی نشانی ہے۔ افشین نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ دل کی تکلیف، وہ اذیت، وہ شرم کی مار آج پہلی بار اس آئینے کے روبرو ہوئی جس میں اپنی شکل بہت بھیانک نظر آنے لگی۔ افشین کا دم گھٹنے لگا۔ وہ سب عورتیں باعزت ہیں، با کردار ہیں، کیونکہ یہ سب ان کی مرضی سے ہوتا ہے، تو یہ سب گناہ نہیں ہے نا ماما؟
وہ اس بار زخمی ہنسی ہنسا اور افشین کی رگوں کو یہ زخمی ہنسی کاٹ گئی. 2 گرم آنسو گالوں پر بہے اور یزدان خاموش ہو گیا. جبڑے تن گئے اور آنکھیں بے تاثر ہو گئیں. اب شاید آپ کبھی میری بیوی سے ملنا نہیں چاہیں گی، وہ صدر اسپاٹ انداز میں بولا اور بہت تیزی سے وج ڈالمنٹن کے وسیع لاؤنج سے نکلتا چلا گیا. افشین نے کرب سے آنکھیں بند کر لی. ساری دنیا انہیں سچائی کا آئینہ دکھا دیتی مگر یزدان نہیں. اب شاید ان کے لیے غرور کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا. افشین صحیح معنوں میں اب خالی ہاتھ ہوئی تھی، دل سے بھی اور رشتوں سے بھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ظہر کی ساعتیں ڈھلی لیکن بارش کا زور نہ ٹوٹا تھا. آسمان دھندلایا، زمین بے رنگ پانیوں سے تر، درخت نہائے ہوئے تازہ دم، پتیوں پر ٹھہرے موتیوں کے جال، سب کچھ سہانا. اجلی تاریکی میں عصر کی ساعتیں شروع ہوئیں اور شہر کی رونقیں عروج پر پہنچ گئیں. آتی جاتی گاڑیوں کے شور کے باوجود بھی اسے یہ سب بہت بھلا لگ رہا تھا. کار کی ونڈو سے ہاتھ نکالے وہ ہتھیلیوں پر بوندیں جمع کرتے ہوئے گاہے بگاہے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے مرتضیٰ کو بھی دیکھ لیتی. کل جس نئے مرتضیٰ سے وہ متعارف ہوئی تھی اس کا اثر اب بھی دل پر تھا. صبح پہلی بار جان گئی تھی بہت شوق اور ہر وقت ہنستا مسکراتا لڑکا اندر سے بہت زخمی بھی ہے. کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ مرتضیٰ نے ذرا سے گردن موڑ کر کھڑکی سے کہیں دور آسمانوں کی طرف دیکھتی صبا کو دیکھا. وہ چونکی اور پھر مسکرا کر اس کی طرف ذرا سا رخ موڑ کر بیٹھ گئی. کل رات جو ہوا وہ پوچھنا مناسب نہیں لگا تھا، اسی لیے کہا تو بس اتنا. مجھے یونی سے لے کر چلے آئے اور میرا پیٹ خالی ہے، ایسے میں کیا آوازیں نکلیں گی؟ وہ مرتضیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بنا کر جس طرح بولی وہ شرارت سے مسکرایا. یونی میں کچھ نہ کچھ تو ضرور چرا ہوگا. آنکھوں میں شرارت کے لیے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اس کے گال بھی نوچا تھا. صبا نے نرمی سے اس کا ہاتھ پرے کیا. ہاں، سموسے اور ایک کولڈ ڈرنک. 1 منٹ، میں کوئی جانور جو چڑھتی رہتی ہوں؟ بتاتے بتاتے وہ ناراض سی ہوئی تھی اور مرتضیٰ نے کہا لگایا. وہ تب سی گئی، چشمے کی کمانی سنبھالے وہ چھوٹی سی ناک پھلائے اور مرتضیٰ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا. بہت اچھا جوک مارا ہے نا جو ہنس رہے ہو. اس نے ناراضگی کا اظہار کیا اور مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ ہٹا کر پھر سے اس کے گال نوچے. ناراض کیوں ہو رہی ہو میری جان؟ ابھی لے کر چلتا ہوں تمہیں کسی کافی شاپ میں. آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے اس کی آواز نرم پھوار سی تھی. نہیں، تم کہیں سے کچھ کھانے کے لیے لے لو، پھر اسی طرح لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں. کتنا پیارا موسم ہے. وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی پھر سے کار کی شیشے کے باہر دیکھنے لگی تھی. ہم پیارے نہیں ہیں جو تم اس موسم کی خوبصورتی میں لگی ہوئی ہو. اس کا بازو کوہنی سے تھام کر اس نے صبا کا رخ اپنی طرف موڑ دیا. صبا کی آنکھیں اس کی آنچ دیتی آنکھوں سے ٹکرائیں. تم تو سب سے پیارے ہو، مگر فی الحال مجھے یہ بارش دیکھنی ہے. جذبوں سے لبریز بھوری آنکھوں سے نگاہیں چراتے ہوئے اس نے تیزی سے اپنا بازو چھڑوا لیا اور احتیاط کے طور پر وہ ڈور کی طرف اور کھسکی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. دعا سے لڑ جھگڑ کر رشوت دے کر بارش دیکھنے نہیں لایا تمہیں. جتنی تیزی سے کہا نہیں کیا تھا اس سے بھی تیزی سے اس کا بازو کھینچ کر وہ اپنے قریب کر چکا تھا. صبا کو گھبراہٹ سی ہوئی. کل جو مظاہرے دیکھے تھے اتنا تو جان گئی تھی وہ اچھا خاصا بے شرم بندہ ہے. نکاح کے بعد کی تبدیلی سے وہ مرتضیٰ سے شرمانے بھی لگی تھی. چپ چاپ کار ڈرائیو کرو. گھبراہٹ پر قابو پا کر پرانے انداز میں سے ڈپٹتے ہوئے اعتماد بھی بحال کرنا چاہا. مرتضیٰ نے جس ہاتھ سے اس کا بازو تھاما تھا وہی ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر صبا کو اپنے اور قریب کھینچ لیا. میں چلتی کار میں رومانس کرنے والا ایڈونچر ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. جھک کر اس کے گالوں کو زبردستی چومتے ہوئے وہ صبا کو دانت پیسنے پر مجبور کر رہا تھا. تمہارے ایڈونچر کے چکر میں مجھے مرنا نہیں ہے. خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش میں اس کی پہلوانوں والی طاقت بھی کام نہیں آ رہی تھی. آج پتہ چلا وہ کتنا زوراور تھا. مرتضیٰ مسکراتا ہوا اسے اور بھی جکڑ رہا تھا. کار اب سنسان روڈ کی طرف مڑ چکی تھی تو ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرنے میں بھی اسے کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی. میری جان، نانا چھوڑ کر بس ایڈونچر کو فیل کرو. اس نے زور آزمائی کرتی صبا کا جبڑا کسا اور اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف موڑ کر اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کر بھرپور انداز میں بوسا لیا تھا. صبا کی آنکھیں ڈر سے میچ گئیں. اس کی شرارت اچھی بھی لگی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا. اپنی سے کرتے ہوئے جب تک اس کے ہونٹوں کی سرخی میں اضافہ نہیں کر دیا وہ بار بار اسی طرح وہی شرارت دہراتا رہا تھا مگر ہر بار وہ شدت اور بڑھ جاتی تھی. مرو تم، کوئی تمیز نہیں ہے تمہیں. کچھ دیر بعد آزادی کیا ملی وہ چھٹ سے دور ہٹی اور دوپٹے سے اپنے ہونٹوں کو رگڑتی ہوئی مرتضیٰ کی طرف دیکھنے کے لیے اس کی ہمت نہیں ہوئی. گالوں پر شرم کی سرخی کے ساتھ غصے کی بلالی بکھر رہی تھی. مرتضیٰ نے ایک دم سے کار روک دی تھی اور ایک بار پھر وہ صبا کو اپنے قریب کھینچ چکا تھا. اس نے کے بازوؤں کے چکر میں وہ بری طرح سے سرپٹ آئی. گہری بھوری آنکھوں میں والہانہ محبت کے ساتھ اندھے کی تڑپ بھی تھی. کچھ جسارت پر آمادہ جذبے بھی صبا کی پلکیں جھک گئیں. پورے 5 سال اپنی محبت کو ہر شرارت سے دور رکھا. کبھی کسی غلط خیالات کو اپنے دماغ میں بسنے نہیں دیا. اور اب صبا کے چہرے کی سرخی اس کی نگاہوں کو اور بہکا رہی تھی. وہ مسکراتی آواز میں بولتا ہوا تھما. اس کے گالوں پر بکھر آئے بالوں کو پرے کرنے لگا اور صبا نے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر بہت خفگی سے کہا، تو کیا آپ ساری کسر نکالو گے؟ اس کے تیش بھرے جواب پر مرتضیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیری. اگلے پچھلی ساری کسر نکالوں گا. کوئی اعتراض؟ وہ جھکا اور صبا کے گالوں پر پرحدت لمس چھوڑنے لگا. میں بھیا سے تمہاری شکایت کر دوں گی. آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر شکوہ اور مرتضیٰ کو بھولی ہوئی بات یاد آ گئی. او شٹ، بھیا نے بلایا، بہت ضروری کام ہے. فرض کیا یاد آیا. وہ تیزی سے صبا کو اپنی باہوں سے آزاد کرتے ہوئے دوبارہ کار سٹارٹ کر چکا تھا.
اللہ کرے آج ڈانٹ نہیں جوتے پڑے۔ اطمینان کی سانس لیتی وہ بہت جلی بھنی اسے دیکھ رہی تھی۔ کال اب تک اس کی شدت بھرے لمس سے دہک رہے تھے اور دھڑکنوں میں تلاطم برپا تھا۔ کوئی بات نہیں، ابھی سویٹ کھانی ہے، اب جوتے بھی کھا لوں گا۔ اس کے گالوں کی سرخی کو گاہے بگاہے دیکھتے ہوئے وہ بہت مسرور سا تھا۔ مصطفیٰ نے نہیں بلایا ہوتا تو اس کا بھی صبا کے ساتھ ہی گھومنے کا ارادہ تھا، مگر ولف کا بلاوا تھا اور وہ کبھی انکار کی گنجائش نکالنے کی خواہش بھی نہیں رکھتا تھا۔ ہر رشتے اپنی جگہ، مگر ولف کی اہمیت سب پر بھاری تھی۔ صبا نے گردن موڑ کر ڈرائیو کرتے مرتضیٰ کو دیکھا۔ شوخ اور شریر اور بے انتہا پیارا سا لگتا اس کا اپنا مرتضیٰ۔ صبا کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ بہت بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ وہ شرما کر ہنسی اور سیٹ سے کھسک کر مرتضیٰ کے بازو سے لگ کر سر اس کے شانے پر ٹیک دیا۔ دیکھا، یہ ہوتی ہے نکاح کی اہمیت۔ مرتضیٰ نے جھک کر اس کا سر چھوما۔ اس کے بات کا مطلب سمجھ کر صبا آسودگی سے مسکرا دی۔ ہاں مرتضیٰ، سب کچھ اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کے شانے پر سر رکھے وہ ایک سرشاری سے دل میں اترتی محسوس کر رہی تھی۔ کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے شانے کے گرد اپنے بازوؤں لا کر اس نے صبا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ہاں، تم سے ناتا جڑ گیا، میں مکمل ہو گئی، سب کچھ تو مجھے مل گیا، ہر رشتہ اب میرے پاس ہے۔ تھینک یو مرتضیٰ، مجھ سے محبت کرنے کے لیے۔ آسودگی سے مسکراتے ہوئے وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے بھی کھیل رہی تھی۔ ہاں، تھینکس تو بنتا ہے، ورنہ چشمے سے کون محبت کرتا؟ وہ شریر ہوا اور صبا نے ایک زوردار مکہ اس کے سینے پر مارا۔ مجھے نا بھیا سے تمہاری شکایت کر دینی ہے۔ سوچو، وہ ناراض بھی ہے تم سے، کتنی ڈانٹ پڑ سکتی ہے؟ اس کا بازو اپنے شانے سے ہٹا کر اسے الگ ہو کر وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ناممکن، بھیا مجھ سے ناراض نہیں ہوتے، وہ ڈانٹ بھلے دیں مگر ناراض ہو ہی نہیں سکتے۔ مرتضیٰ کے لہجے میں فخر تھا، بھائیوں والا مان، مصطفیٰ کی محبت کا غرور۔ رات اتنی بدتمیزی کی تم نے بھیا سے؟ صبا نے آخرکار وہ بات کہی اور مرتضیٰ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ بات وہیں ختم ہو گئی۔ بھیا نے کچھ نہیں کہنا، نہ ڈانٹ نہ ڈپٹ، نہ وہ گزری بات دہرانے کے عادی ہیں۔ تم بھی رات جو ہوا وہ بھول جاؤ۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے کہا روک دی۔ صبا اس کے چہرے پر چھائی سختی دیکھ رہی تھی۔ مگر وہ پھر بھی تمہیں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بھی سنجیدہ تھی۔ مرتضیٰ نے گردن گھمائی۔ یہ میرا اور بھیا کے بیچ کا معاملہ ہے۔ افسوس کہ وہ مجھے تمہاری خواہش کے مطابق جوتے نہیں ماریں گے۔ پہلی بات بہت سنجیدگی سے کہہ کر وہ ایک دم شرارت سے اس کی ناک چٹکی میں دبا کر ہلا گیا۔ صبا سمجھ گئی اس نے جان بوجھ کر موضوع بدل دیا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور کاش پڑھ جائے نا تو دل میں ٹھنڈک اتر جائے میرے۔ اس کے ہاتھ پر زبردست ہاتھ مار کر وہ روٹھی اور مرتضیٰ زور سے ہنس دیا۔ ہائے، یہ حسرت جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ ہنسا، پھر سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا تمہیں گھر چھوڑ کر مجھے بھیا کے پاس جانا ہے؟ جلدی بولو، کیا لاؤں تمہارے دعا اور انو کے لیے بھی؟ اس نے پوچھا اور صبا نے سب بھول بھال کر لمبی لسٹ گنوا دی۔ بس کچھ ہی دنوں بعد ہمارے گھر میں روز زلزلہ آ جانا ہے۔ وہ لسٹ سنتے ہوئے یہی کہتے ہوئے کار سے نکلا تھا۔ بدتمیز، جیسے خود تو بڑا ہلکا ہے نا۔ اس کے بعد کا مطلب سمجھ کر وہ بس بڑبڑائی اور جاتے مرتضیٰ کو دیکھنا چھوڑ کر وہ کافی شاپس کی رونقیں دیکھنے لگی۔ موسم کی خوشگوار تبدیلی نے سب پر اثر ڈالا تھا۔ ڈھیروں کپلز کے ساتھ لڑکے لڑکیوں کے گروپ بھی آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ بارش اب فوار سے ہر طرف برس رہی تھی۔ صبا نے ایک دم سے اپنا اسکارف سیٹ سے اٹھایا جو اس نے کار کی میں بیٹھتے ہی سر سے کھول دیا تھا اور سر پر اچھے سے لپیٹ کر وہ ڈور کھول کر کار سے نیچے اتر آئی۔ وہیں کار سے لگ کر وہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر برستی فوار کی دل فریب بھی اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی تھی۔ ہیلو، آنکھیں بند کر کے کھڑی صبا نے اجنبی سی آواز پر پٹ سے آنکھیں کھول کر ہیلو کہنے والی ہستی کو دیکھا۔ بس ایک لمحہ لگا تھا اسے سامنے کھڑی اریبہ خانزادہ کو پہچاننے میں۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ ہیلو، کیسی ہیں اریبہ؟ وہ مغرور سی لڑکی صحیح مگر مصطفیٰ بھیا کی بہن تھی، اس لیے صبا نے اخلاقیات نبھانا فرض سمجھا تھا، مگر ادھر اریبہ کا اخلاقیات نبھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم وہی ہو نا جو اس دن یزدی بھیا کے گھر پر تھی؟ وہ اپنے گلاسز سر پر ٹکاتی بغور صبا کا کڑی نظروں سے جائزہ لے رہی تھی۔ لیمن کلر کے سوٹ میں اس کے ہم رنگ دوپٹہ اور اسکارف لپیٹے لڑکی کے چہرے پر نئی تازگی سے چھائی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں بھی کلائیوں میں کھنک رہی تھی۔ جی میں وہی ہوں، صبا نام ہے میرا۔ صبا کی مسکراہٹ سمر گئی۔ اریبہ کا اس طرح گھورنا اسے برا لگا تھا۔ کون سا اس کا ادھار کھا کر بیٹھی تھی جو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا جا رہا تھا؟ تم مرتضیٰ کی کار میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اس کا نام سنا ہی نہیں، جس روب سے اور اسے حقیر سمجھ کر پوچھا گیا۔ صبا نے بھی چشمے کے پیچھے چھپی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے رکھائی سے جواب دیا، یا آپ ان سے ہی پوچھ لیں تو بہتر ہوگا۔ ناگواری سے کہہ کر وہ اریبہ کو نظر انداز کر کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس سے تو پوچھوں گی ہی، پہلے تم۔ اریبہ نے جس طرح دانت پیس کر حق جتاتے ہوئے اسے کچھ کہنا چاہا اور صبا کوئی کرارا جواب دے دیتی۔ سبھی؟ مرتضیٰ آ چکا تھا۔ صبا کے قریب کھڑی اریبہ کو بے حد ناگواری سے دیکھا اور اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے صبا کو پکارا۔ صبا فوراً مڑی اور آگے بڑھ کر قریب آتے مرتضیٰ کا جھٹ سے بازو تھام لیا۔ آ گئے آپ؟ صرف بازو تھاما نہیں تھا بلکہ بڑے پیار سے پوچھا بھی، اتنی عزت؟ مصطفیٰ کو ذرا جھٹکا سا لگا تھا مگر سنبھل گیا۔ جی آ گیا ہوں میں، اب چلتے ہیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑا شاپر اسے دیتے ہوئے اس کے گال بھی پیار سے سہلا چکا تھا۔ ادھر اریبہ صدمے سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ صبا نے گردن اکڑا کر اریبہ کی طرف دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مرتضیٰ، یہ بھیا کی بہن مجھ سے پوچھ رہی ہیں میں آپ کی کار میں کیوں ہوں؟ آپ بتا دیں میں ان کے ساتھ کیوں ہوں؟ میں آپ کے ساتھ کیوں ہوں؟
مرتضیٰ کے بازو سے لگ کر وہ اریبہ کے صدمے میں ڈوبی شکل دیکھتے ہوئے اترائی۔ اریبہ کو جتانا ضروری سا لگا تھا۔ مرتضیٰ نے بس ایک نگاہ اریبہ کو دیکھا۔ میں ان کے آگے جواب دہ نہیں ہوں یار، جلدی چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بے رخی سے جواب دیا گیا اور کار کا ڈور کھول کر صبا کو بازو سے تھام کر اندر بٹھا دیا، اس کا دوپٹہ سمیٹ کر گود میں رکھا۔ طرح اریبہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا وہ جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ کار سٹارٹ کی اور اریبہ کی آنکھوں کے سامنے وہ کار نکال کر لے گیا۔ پیچھے وہ اپنی جگہ جڑ سی ہو گئی تھی، دل کی دنیا میں محشر کی کیفیت برپا ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام کے سائے تاریکی میں تبدیل ہوئے، ہلکی ہلکی بارش اب زمین کے بھیگے فرش کو سیراب کرتی جا رہی تھی۔ مغرب ہوئی اور اسی انڈر گراؤنڈ جگہ پر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ ولف کے آفس کی طرف بڑھا تھا۔ ڈور کھول کر وہ اندر آیا۔ لمبی ٹیبل کے ارد گرد خاصے سپاہی جمع تھے۔ جیسے ہی اسے اندر آتے دیکھا تو سب سے پہلے واسق اور مرتضیٰ نے گردن موڑ کر آنکھیں سکیڑتے ہوئے نئے آنے والے کو دیکھا۔ کم ان نصر، یو آر لیٹ، ولف نے اس کی طرف دیکھ کر سختی سے کہا، اور ہاتھوں میں پین تھا اور ٹیبل کی ایک طرف کھڑا وہ سب کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ نصر سے کچھ بولا نہیں گیا۔ یہاں کام کرنے کے بعد سے یہ پہلی ملاقات تھی اس کے واسق اور مرتضیٰ کے ساتھ، اس لیے وہ تھوڑی جھجک محسوس کر رہا تھا۔ دل سکڑنے پھیلنے کا عمل بڑی تیزی سے انجام دینے لگا۔ ان دونوں نے اسے پہچان لیا تو ان کی آنکھوں میں جو حیرت اور شاید کراہیت اترے وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ ان کے سامنے کھڑا رہنا اس کے لیے مشکل ترین کام ہوگا۔ نصر، کم ہیئر، وہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے اپنی جگہ سوچوں میں گم دیکھ کر ایک بار پھر ولف نے سخت لہجے میں پکارا اور زمین پر بھاری ہوتے قدم آہستہ آہستہ ٹیبل کے نزدیک بڑھے تھے۔ ادھر واسق اور مرتضیٰ کو وہ چہرہ بہت جانا پہچانا لگا تھا۔ بے انتہا خوبصورت نیلی آنکھوں والا وہ جوان جس سے ان کی یہ پہلی ملاقات تھی، جس کا نام کئی دنوں سے وہ سنتے آ رہے تھے، چاہ کر بھی اس کی صحیح شناخت ذہن میں دہرا نہیں پا رہے تھے۔ وہ الجھن میں گرفتار ہوئے، آخر کہاں دیکھا ہے اسے؟ ٹیبل کے ایک طرف کھڑے ہونٹوں میں پین دبائے ہوئے شاکر نے ایک نگاہ مرتضیٰ اور واسق کے الجھن زدہ چہرے پر ڈالی، پھر نصر کی طرف دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا۔ نصر کے حلیے میں اتنی تبدیلی آ چکی تھی کہ غیر ممکن ہے کوئی اس کی پرانی شناخت بتا دے۔ نصر، یہ بتاؤ یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ ان کے اڈے پر کون کون ہوتا ہے؟ سب کے نام بتاتے جاؤ۔ ولف نے سامنے کھلے ڈیجیٹل میپ کی طرف اشارہ کیا اور اسی طرح اس سے مخاطب ہوا جیسے وہ اپنے سارے سپاہیوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ کوئی اجنبیت نہیں، کوئی پرانی بات کی جھلکیاں نہیں، وہی نرمی لی ہوئی سختی ہے جسے سب کے لیے ہوتی ہیں، ایسے سلوک جسے وہ برسوں سے ان کے ساتھ ہو۔ نصر کا اعتماد دھیرے دھیرے بحال ہونے لگا تھا اور اس نے آگے بڑھ کر ایک طرف اشارہ کیا۔ یہاں سپلائی ہوتی ہے وہ گنز اور ان کے ساتھ کئی آدمی ہوتے ہیں جن میں وہ اب دھیرے دھیرے بولتا جا رہا تھا۔ اعتماد سے سر اٹھائے مگر سنجیدہ سا ولف بار بار گردن ہلاتا اور آنکھیں سکیڑ کر ساری باتیں ذہن نشین بھی کر رہا تھا۔ کبھی ہاتھ میں دیے پین کو کان کے پیچھے دبا دیتا اور کبھی لو مسلتے ہوئے بس ہوں ہاں کرتا، مگر ایک ایک بات غور کرتا وہ آئندہ کا لاہ عمل طے کر رہا تھا۔ ایک بار پھر خاص مشن کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ ساتھ کھڑا بھی شاخر سب یادداشت کرتا، کہیں نہ کہیں فیصل اور سہیل سے سامنے دیوار پر لگے بورڈ پر بنے نقشے کے ہر گلی ہر روڈ پر مارک لگانے کو بولتا۔ وہ دونوں مستعدی سے نشان لگاتے اور پھر اگلے حکم کے لیے چوکس ہو جاتے۔ مرتضیٰ اور واسق بھی غور سے سب دیکھ سن رہے تھے، لیکن نہ کہیں بار بار دماغ میں نصر کی شبیہ کھٹک رہی تھی۔ آخر وہ اتنا دیکھا دیکھا کیوں لگ رہا تھا؟ اور وہ نصر کو لگاتار بولتے ہوئے دیکھ کر اسے پہچاننے کی کوشش میں بھی لگے ہوئے تھے۔ لسن ٹو می بوائز، آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد یہاں غیر قانونی اسلحوں کی اسمگلنگ ہونی ہے۔ اس بار پھر آپ لوگوں کو پوری تیاری کرنی ہے، کوئی غلطی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں۔ میں سارا پلان سمجھاتا ہوں، تم لوگوں کو ایک کوتاہی بھی برداشت نہیں کروں گا، گاٹ اٹ؟ نصر کی ایک بات ذہن نشین کرنے کے بعد وہ اپنی یادداشت میں پلان تیار کر چکا تھا اور اب وہ اپنا پلان سمجھا رہا تھا۔ باقی سارے پورے دھیان سے پلان سن رہے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری کے لیے تیار تھا۔ ولف بولتا رہا اور وہ سب بس اسے دیکھتے رہے، اپنے اپنے کام کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ گنز ہمیں ملیں گی اور پھر باس، ولف آگے بولتا کی ٹیبل کے کنارے پر رکھا۔ اس کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا، زوں زوں جیسے ہلکی آواز۔ اس کا دھیان تھوڑی دیر کے لیے بھٹکا، نگاہیں ایک ساتھ میز کے کنارے پر ٹکی تھیں۔ ولف نے سر ذرا سا جھکا کر موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا اور چند لمحے کے لیے اس کی آنکھیں جیسے مسکرائی تھیں۔ یہ شاکر نے صاف محسوس کیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کال کس کی ہو سکتی ہے۔ اب وہ آگے کا سوچ کر لطف لینا چاہتا تھا کہ ولف نے موبائل اٹھایا اور لال نشان پر انگلی پھیر کر کال کٹ کر دی اور سر اٹھا کر ایک بار پھر ان سے مخاطب ہوا۔ تو اس بار ہمیں اور بھی چوکسی سے یہ کام کرنا ہے، تاکہ ایک بار پھر موبائل وائبریٹ ہوا اور سب جو پہلے سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے پھر سے اسے موبائل کی طرف نگاہ کی گئی اور ولف نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے دانت پر دانت جمائے اور موبائل اٹھایا۔ لال نشان پر ایک بار پھر انگلی پھیر کر کال کٹ کی، سب کی طرف متوجہ ہوا۔ بار بار ہونے والی کال سے سب کا دھیان بھٹک رہا تھا۔ شاکر نے ہاتھ میں لی پین سے اپنے کان کو کھجلایا اور کمال مہارت سے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شاکر، دھیان سے سنو۔ اس بار سیدھے شاکر سے مخاطب ہوا، وہ جیسے وہ تنبیہ کر رہا ہوں۔ شاکر سر جھٹک کر فوراً سنبھل گیا۔
یس باس، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، بڑے سکون سے وہ بولا۔ مرتضیٰ کو اس پر رشک آیا، کتنا بے خوف رہتا تھا وہ، مگر واسق کی نگاہوں میں کاٹ سی تھی۔ حالانکہ ولف اس وقت سب کو ایک سا ٹریٹ کر رہا تھا، سب کے ذمے اہم کام تھے، پر جو رشک سے حسد کی طرف احساس مڑا تھا وہ سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ واسق، تم مجھے وہاں موجود اب تک ان سارے آفیسرز کی ڈیٹیل دو گے جن کی ایمان چند سکوں سے بھی خریدے جا سکتے ہیں؟ وہ پھر سے کلام وہی سے جوڑ کر اب واسق کو اس کی ذمہ داری سونپ رہا تھا۔ جی، کل تک آپ کو میں ساری ڈیٹیل لا دوں گا، واسق اپنے خیال سے ٹونکا، پھر سنجیدگی سے بول کر وہ پھر سے سارے دھیان ولف کی طرف لگا چکا تھا۔ گڈ، کل جب ان کی ڈیٹیل آ جائے گی تو پھر اس کے بعد، لگاتار بولتے ہوئے وہ ان سب کو اپنی آگے کا پلان سمجھا رہا تھا۔ نصر سے وہ لیڈروں سے لے کر چھوٹے موٹے کنڈوں کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا۔ نصر کے پاس اچھی خاصی ان لوگوں کے بارے میں انفارمیشن جمع تھی، ولف سے بولتے ہوئے وہ ایک ایک کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ واسق اور مرتضیٰ کے دماغ میں اب کہیں نہ کہیں نصر کی طرف دیکھتے ہوئے کسی الجھن کا تار الجھا ہوا تھا، اور اس کی پہچان کو سلجھانے میں وہ گرفتار تھے۔ ان دونوں کے خیالات سے بے خبر نصر ولف کو راستوں کی آشنائی کروا رہا تھا۔ اس سے پہلے جو ایک جھجک سے تھی، اب اس کا نام و نشان اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ اعتماد سے سر اٹھائے وہ بہت اہم باتیں ان کے علم میں لا رہا تھا۔ ان سب باتوں کے درمیان اگر ایک بار پھر زوں زوں کی آواز ہوئی اور ولف نے پھر سے موبائل کی طرف دیکھا، پھر سے سب کی توجہ بھٹک گئی تھی۔ ولف نے اسکرین پر اس پر پپا کالنگ دے کر کال پک اپ کرتے ہوئے اسپیکر بھی آن کر دیا۔ یس باس، بہت ادب سے بولتے ہوئے وہ اسکرین پر ٹچ کرتا نقشے دیکھ رہا تھا۔ باس کی بہو اور ان کے بیٹے کی بیوی بول رہی ہوں، مسٹر ولف۔ ادھر سے جو شوخ آواز آئی تھی، یزدان نے بے ساختہ اسپیکر ٹرن آف کیا تھا۔ ایک ہی نگاہ میں سب کی دبی دبی مسکراہٹ دیکھی اور اس نے دانت کچکچا لیے۔ بیٹی کا ساتھ دینے کے لیے وجدان صاحب بھی مل چکے تھے۔ موبائل کان سے لگاتے ہوئے وہ ان سب کو بھی دیکھ رہا تھا جو مستقل ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی دبا رہے تھے۔ فیصل اور سہیل، جنہیں اپنے جذبات پر ابھی اتنا قابو نہیں تھا، ان کی پوری بتیسی نکل آئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں گھر آ کر بات کرتا ہوں، آہستہ سے نصف بہتر کو گھرک کر کہا، اور ادھر سے کوئی اور بات سنے بغیر کال کٹ کی اور موبائل سیدھے جینس کی جیب کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی سب نے ان کی طرف دیکھا، یہ مسکرانے کا ٹائم ہے، اس نے مخصوص انداز میں گھرکا اور سب نے فوراً گردن جھکا لی۔ اس لڑکی کا تو علاج گھر جا کر کرتا ہوں میں۔ وہ دل میں مسکرایا مگر چہرہ سخت ہی رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ سلسلہ وہیں سے جوڑ کر بولنا شروع ہوا۔ اس بار مرتضیٰ کا موبائل پورے زور و شور سے رنگ کرنے لگا۔ ولف نے اس کی طرف دیکھا جو گڑبڑا کر فوراً جینس کی جیب سے موبائل نکال چکا تھا۔ اسکرین پر نام دیکھ کر فوراً شرارت سوٹی اور جھوٹی گھبراہٹ سے تیزی سے کال پک اپ کی۔ ہیلو، ڈاکٹر مصطفیٰ ملیں گے؟ ان سے کہیے ان کی بیوی کی اوزی بیمار ہے، سنا ہے وہ جانوروں کے ڈاکٹر ہیں، کیا اس وقت وہ گھر آ سکتے ہیں؟ ورنہ میں یزدان خانزادہ سے ان کی شکایت کر دوں گی۔ اسپیکر سے پھر سے وہی انم کی بھرپور شرارت آمیز آواز آئی۔ ایک ہی سانس میں بولتی اور یزدان سمجھ کے اس مرتضیٰ کے بچے نے جان بوجھ کر اسپیکر آن کیا تھا۔ آنکھیں سکیڑ کر اس نے مرتضیٰ کی طرف جن سخت نگاہوں سے دیکھا، وہ ساری شرارت بھول گیا۔ جی، آپ نے غلط جگہ پر کال لگا دی ہے، رانگ نمبر۔ یہاں ڈاکٹر مصطفیٰ نہیں، ولف رہتے ہیں۔ بہت تیزی سے وہ ادھر موجود انم سے بولا تھا اور کال کٹ کر کے موبائل تیزی سے واپس اسے جیب میں رکھا جہاں سے نکالا تھا۔ ولف اب بھی اسے گھور رہا تھا اور مرتضیٰ نے گڑبڑا کر دیکھا۔ میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا، کسی آنے سے مسکراہٹ سے وہ ولف کو دیکھ رہا تھا۔ شرارت گلے پڑ رہی تھی۔ ساتھ کھڑے واسق کو اس کی حالت پر ہنسی آنے لگی تھی۔ اپنی ہنسی چھپانے کے لیے وہ سر جھکا گیا۔ اس نے موبائل نکال کر نمبر دیکھا اور تیزی سے کٹ کر دیا اور زبردستی ہونٹ پھیلا کر مسکرانے کی کوشش کی۔ نصر خاموش مگر دلچسپی سے سب دیکھ رہا تھا۔ شاکر بے نیاز بنا ہوا تھا۔ سہیل اور فیصل کے دانت اندر نہیں جا رہے تھے۔ فیصل اور سہیل، سب کے موبائل جمع کر کے آف کرو اور میری ٹیبل کی دراز میں ڈال دو۔ اس بار تحکم بھرے انداز میں اس نے مشکل سے دانت اندر کرتے فیصل اور سہیل کو حکم دیا۔ وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھے۔ واسق اور مرتضیٰ نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے اپنے اپنے موبائل بڑھا دیے۔ میں بھی دے دوں؟ نصر سادگی سے پوچھ بیٹھا۔ انم میڈم تمہارا نمبر بھی نکلوا سکتی ہیں، شاکر اپنا موبائل نکالتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ ابھی وہ موبائل فیصل کو دیتا کہ اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے موبائل سیدھے ولف کی طرف بڑھا دیا۔ یزدان نے بس ہونٹوں سے سانس خارج کی۔ یہ لڑکی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، یہ بات اسے بہت پسند تھی۔ میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ وہ انگلی سے 2 کا ہنسا ان سب کو دکھا کر اپنے آفس سے نکل آیا۔ باہر سے آتے جاتے اپنے کام پر لگے ہوئے تھے۔ اسے دیکھا تو کوئی نہ کوئی گزرتے ہوئے ادب سے سلیوٹ مار کر گزر جاتا۔ وہ صرف گردن ہلا کر موبائل اپنے کان سے لگا چکا تھا۔ شاکر، ابھی کی ابھی میرے ڈاکٹر مصطفیٰ سے بات کرو ورنہ تمہارے کنجے سر پر مہندی تھوپ دوں گی۔ جیسے ہی اس نے موبائل کان سے لگایا، انم نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ بولو، بول رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا اور ایک لمحے کو ادھر خاموشی ٹھائی۔ آپ؟ آواز دھیمی سی ہوگی۔ جی میں۔ اب بتاؤ کیا مصیبت پڑی ہے تمہیں؟ وہ سنجیدہ سا تھا مگر آنکھیں بھرپور انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک طرف دیوار سے گھٹنے موڑ کر ایک جوتا لگا دیا، ایک ہاتھ سے موبائل کان میں لگایا اور دوسرے ہاتھ کو جینس کی پاکٹ میں ڈال لیا۔ مجھے ڈاکٹر مصطفیٰ سے ایمرجنسی کام پڑے۔ انم کی آواز آہستہ سی ہی تھی۔ میڈم ڈر بھی رہی تھیں اور شوخی پر بھی آمادہ ہے۔ اس کا دل کیا سارے کام کاج چھوڑ کر گھر پہنچ جائے اور اس کی ہمت کو داد اپنے انداز میں دے، مگر فی الحال وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
کیا کام ہے؟ گہری سانس لے کر وہ نرم پڑ گیا۔ جیب میں سے 2 ہاتھ کی انگلیاں ابھی تک وہاں رکھی چھوٹی سی ڈبی سے مس ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے وہ ڈبی نکالی۔ مرون رنگ کی وہ مخملی ڈبیا۔ میرے جانور میاں ناراض ہیں تو کیا ڈاکٹر مصطفیٰ ان کا علاج کر سکتی ہیں؟ سنا ہے وہ جانوروں کے ڈاکٹر ہیں۔ ابھی کال پر تھی اور یزدان سامنے نہیں تو وہ شیرنی بننے کی جرات کر سکتی تھی۔ یزدان مسکراتے ہوئے وہ چھوٹا سا باکس اپنی انگلیوں میں گھمانے لگا۔ وہ تمہارا علاج کرنے آ رہے ہیں، پھر ان کے علاج پر رحم کی گزارش مت کرنا۔ ان کا اپنا انداز ہے علاج کا، کیا تم کروانے کے لیے تیار ہو؟ باکس دیکھتے ہوئے اس کی بھوری آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی۔ یہ گفٹ دیکھ کر انم کے چہرے پر کیا احساسات ہوں گے، وہ ایک لمحے کے لیے بے چین ہوا تھا۔ جی نہیں، مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے، ولف کو چاہیے اپنا علاج کروائیں جنہوں نے اپنی بیوی کو صبح سے پاگل بنایا ہوا ہے۔ روٹھے پن سے کہتے ہوئے وہ یزدان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ باکس دوبارہ جیب کے حوالے کیا اور سیدھے ہوتے وہ پھر سے اپنے آفس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں پاگل، تم پاگل، گھر آتا ہوں پھر 2 پاگل مل کر دھمال مچائیں گے، اوکے؟ اب ڈسٹرب مت کرنا۔ مسکراتے ہوئے ہاتھ سے پیار سے کہتے ہوئے اس نے آفس ڈور کی نوک پر ہاتھ رکھا۔ پہلے کہیں ناراض نہیں ہے؟ انم بزید ہوئی۔ تم منا لینا۔ اوکے، آئی لو یو سو مچ، ٹیک کیئر، اس نے محبت بھری نرمی سے کہا اور موبائل کان سے ہٹا کر کال کٹ کر دی۔ اب یقین تھا وہ دوبارہ کال نہیں کریں گی۔ مسکرا کر آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی اور دروازہ کھولنے سے پہلے وہی سنجیدگی طاری کی جو اس کا خاصہ تھی۔ آفس ڈور کھول کر وہ جب اندر داخل ہوا تو وہی ولف تھا جو یہاں پر ان سب کا باس تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کھڑکی کے کھلے شیشے سے دھوپ چھن چھن کر آتی سنہرے زرات کی لمبی لمبی مگر باریک سی لکیریں کمرے میں بکھیر رہی تھی۔ کمرے میں 2 نفوس تھے لیکن خاموشی ہی خاموشی تھی۔ رائٹنگ ٹیبل کے پاس درازے کھنگالتا وہ اپنی اہم فائل نکالتا، کھول کر چیک کرتا، پھر رکھ دیتا اور اس کی جگہ دوسری فائل اٹھا لیتا۔ اس درمیان وہ بے تحاشا بوکھلائی گھبرائی شایان کی طرف بھی دیکھ لیتا جو جلدی جلدی تیار ہوتی، بار بار ٹیبل کے پاس ہی بھاگ کر آتی، وہیں رکھی کھلی ہوئی کتاب کے صفحات انگلیاں جلدی جلدی پلٹتی اور چند نقطے جو اسے لگ رہے تھے ذہن سے محو ہو رہے پھر سے یاد کرنے لگتی۔ کل سے وہ شایان کی یہی بھاگ دوڑ دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا میڈیکل انٹرنس ایگزام تھا تو کل سے اس کے پیروں میں پہیے سے لگے ہوئے تھے۔ غازی کی اس کی گھبراہٹ بوکھلاہٹ سب کا مشاہدہ کر رہا تھا مگر خاموش تھا۔ جا کر اطمینان سے بال بناؤ، تم نے سب کچھ کھول کر پی لیے۔ ایک بار پھر وہ ڈریسر سے دوڑتی ہوئی ٹیبل تک آئی اور وہ چپ نہ رہ سکا۔ اسے ہاتھوں میں برش لے کر دوڑتے قدموں سے ٹیبل تک آتے دیکھ کر غازی نے ہاتھ میں لی فائل ٹیبل پر رکھی اور اس کی کھلی کتاب بند کر کے دراز میں ڈال دی۔ شایان نے پوری آنکھیں کھول کر یہ حرکت دیکھی۔ ہائے اللہ، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، وہ صفحہ ڈھونڈنے میں میرا کتنا وقت برباد ہوگا۔ غازی کی حرکت پر وہ خفا ہوئی اور اسے کھلی ہوئی آنکھیں دکھا کر اس نے برش وہیں ٹیبل پر پٹکا، دراز کھینچ کر کتاب نکالی اور تیزی سے انگلیاں صفحہ پلٹنے لگیں۔ غازی کی نگاہیں اس پر بھٹکنے لگی تھی۔ ماما جان پرنس کو زبردستی اپنے ساتھ فردوسی محل لے کر چلی گئی تھی تو شایان کی اداسی دور کرنے کے لیے وہ 2 دن پہلے ہی زبردستی اسے شاپنگ پر لے گیا تھا اور اس نے دل کھول کر اسے سب اپنی پسند کی خریداری کروائی تھی۔ آج انہی ڈریسز میں سے ایک ڈریس پہنے وہ بالکل مومی گڑیا سی لگ رہی تھی، فیروزی رنگ جیسے اس کی شہابی رنگت پر کھل سا گیا تھا۔ کوئی سجاوٹ نہیں، کوئی مصنوعی رنگ نہیں، لیکن پھر بھی حسن کی شعاعیں اس کے دل کو خاک کر رہی تھی۔ کھلے بال لہراتے ہوئے پوری کمر سے لے کر کاندھے تک پر سے ڈھلک رہے تھے۔ چہرے پر آتی بالوں کی لٹیں بار بار کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے وہ اس وقت بس کتاب میں کھوئی ہوئی تھی۔ گلابی لب سب دہرانے میں لگے ہوئے تھے۔ غازی کے دل میں اس کتاب سے ہی جلن پیدا ہو گئی۔ دل کہا یہ کتاب اٹھا کر پھینک دے جس پر سے کالی آنکھیں ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، جس نے شایان کی ساری توجہ سلب کر لی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھمی فائل ٹیبل پر رکھی اور وہ چند قدم کا فاصلہ مٹا کر شایان کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ بڑھایا اور نرمی سے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پرے کر دیا۔ شایان چونکی پل میں دل کی حالت تبدیل ہوئی اور تیزی سے مڑتی کہ غازی نے اسی طرح اسے پیچھے سے جکڑ لیا۔ وجی؟ وہ جب بھی بے خود ہوتا وہ ایسے ہی گھبرا جاتی۔ غازی کی گرفت اس کے پیٹ پر کسنے لگی تھی۔ ہاں وجی کی جان، اس کے بالوں میں اپنی ناک رگڑتے وہ بے خود سا ہوا تھا اور شایان ہراساں۔ غازی کے پیار کی عادت ہونے لگی تھی مگر اس وقت اسے صرف اپنے امتحان کی فکر تھی اور غازی ایک بار بے خود ہوتا تو مجھے اور پڑھنا ہے، وہ منمنائی اور غازی نے جھٹکے سے اسے سیدھا کر کے رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ یہ کتاب میری دشمن بن گئی ہے، جب دیکھو میرے دشمن کو تم سینے سے لگائے پھرتی ہو، وہ جس طرح تیش سے کتاب دیکھتے ہوئے نتنے پھلا کر بولا۔ شایان کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وجی پاگل ہو گئے ہیں یہ اور آپ کے دشمن؟ وہ نہ صرف ہنسی تھی بلکہ ہنستے ہوئے وہ جس طرح سے بولی تھی غازی کا دل 1000 پلٹیاں کھا کر سنبھل سکا تھا۔ ہاں یہ میری دشمن ہے، اسے تم مجھ سے زیادہ اہمیت دیتی ہو، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس کے بالوں سے انگلیاں کھیل رہی تھی اور ہونٹوں پر شکوہ آ گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر بھوری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کی۔ میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہونٹوں پر شکوہ بھی تھا، آنکھوں میں محبت کا ایک جہان بھی آباد تھا۔ شایان کی پلکیں پھر سے جھک گئی۔
اب تو آپ میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ مشکل گلابی لبوں سے نکلا اور ایک پل کے لیے غازی کی انگلیاں اس کے بالوں سے کھیلتی تھم سی گئیں۔ یہ پہلا اظہار تھا جو دھیمے لہجے میں بغیر ڈرے اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ محبت کہیں دور سے کھلکھلاتی ہی اس کے دل کو سکون دینے لگی۔ جھوٹ، میں یقین نہیں کر سکتا، دل سرشاری سے جھوما، مگر اسے ستانے کے لیے پھر وہ شکوہ کر رہا تھا۔ انگلیاں اب بالوں کو چھوڑ کر گالوں کے لطافت پوروں میں جذب کرنے لگی۔ نہیں، میرا یقین کریں۔ وہ گھبرائی شرمائی سے خواہ مخواہ اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی اور اس کا معصومانہ انداز قاضی کی دیوانگی میں دن بدن اضافہ کر رہا تھا۔ کیسے کروں جب تم ہر وقت مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہو؟ گلابی ہاتھوں کو اپنی گرفت میں جکڑ کر اپنے چہرے پر رکھ دیا۔ ان کی ریشمی لطافت بھری نرمی وہ اپنے چہرے پر چھوڑ رہا تھا۔ نہیں، وہ آپ، ہتھیلی پر اس کی داڑھی کی ہلکی چبھن شایان کا دل عجیب ڈھنگ سے دھڑکا تھا۔ کیا آپ؟ انہی ہتھیلیوں کو اپنے لبوں سے وہ دہکانے لگا۔ وہ آپ نا، وہ کر کے میرا سانس بند کر دیتے ہیں نا، تبھی میں بھاگتی ہوں۔ آہستہ آہستہ گھبرا شرما کر بولتے ہوئے جب وجہ بتائے گی، قاضی نے بمشکل اپنا قہقہہ دبایا۔ کیا کر کے سانس بند کر دیتا ہوں؟ لبوں کو دبایا اور اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر میں ڈال کر شایان کو قریب کھینچ لیا۔ جو آپ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، نگاہیں چراتے وہ بڑی مشکل سے اپنے اور اس کے درمیان فاصلے رکھ رہی تھی۔ کیا کرتا ہوں؟ شرارت سے بھوری آنکھیں روشنیاں پھینک رہی تھیں۔ ہاتھ شایان کی کمر پر پڑے اور اس کے سینے سے آ لگی۔ مجھے ستائیں مت۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو فراخ سینے پر رکھ کر وہ آزاد ہونے کے لیے مچلی۔ اور تم مجھے دن رات ستاتی ہو، وہ کیا؟ ایک دم سے شایان کو اٹھا کر رائٹنگ ٹیبل پر بٹھا کر کلائی اپنے قبضے میں لے کر اس کی کوششوں کا دم گھونٹ دیا۔ میں ستاتی ہوں؟ شایان نے ساری کوششیں چھوڑ کر خفگی سے کہا۔ بہت بہت زیادہ۔ تمہیں مجھ سے ذرا سی بھی محبت نہیں ہے؟ دونوں کلائی شایان کی پشت پر لے جا کر وہ اس کے چہرے پر جھک رہا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ پل پل جھکتے غازی کے چہرے سے اپنا چہرہ دور کرتے وہ پیچھے کو ایک طرف جھکنے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ وہ ذرا سا تھما، اس سے ڈر کر یہ اظہار کیا جا رہا تھا۔ نہیں، سچ کہہ رہی ہوں۔ شایان کی کالی پلکیں جھک گئیں۔ یہ بات ثبوت پیش کر کے کہوں گی تو مان لوں گا۔ وہ ایک بار پھر جھکنا شروع ہوا اور شایان دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف جھکتی ٹیبل سے ہی لگ گئی تھی اور اس پر جھکے غازی نے اس کی دونوں کلائی ٹیبل پر ٹیک دی۔ آپ کو ڈیوٹی پر جانا ہے اور میرا امتحان۔ ہائے اللہ، میرا امتحان ہے، چھوڑ دے مجھے، چھوڑ دے مجھے۔ امتحان کیا یاد آیا؟ وہ جس طرح مچل کر چلانا شروع ہوئی، غازی کا منہ بن گیا۔ بس اب یہ آج امتحان ہو جانے دو، تمہاری مہلت ختم۔ آج کی رات اپنی مرضی سے ثبوت لوں گا تمہاری محبت کا، پھر سزا دوں گا شایان میڈم، اس نے اسی طرح منہ بناتے ہوئے کہا اور اس نے گال اور ناک پر اچھے سے چومتے اپنے دانت چبوتے ہوئے اس نے شایان کو آزاد کر دیا اور جیسی وہ کنارے سے ہٹا وہ ٹیبل سے کودی تھی۔ جلدی سے بال باندھو، اسی کتاب کو اب ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ اس سے پہلے کہ شایان دوبارہ اپنی کتاب اٹھاتی کہ غازی نے پھرتی سے وہ کتاب اٹھا لی اور پیار سے حکم دیا۔ کالی آنکھیں خفا ہوئیں اور جس طرح خفگی جتانے کے لیے ہونٹ ٹیڑھے کیے گئے، غازی نے تیزی سے اپنی نگاہ پھیری۔ 2 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آ جاؤ ورنہ اگلے سالے تم پیپر دے پاؤ گے، وہ کہتے ہوئے روم سے ہی نکل گیا، ورنہ شاید وہ شایان کو روم سے ہی نہیں نکلنے دیتا۔ وہ دیوانہ سا ہو چکا تھا۔ اس معصوم لڑکی کا یہ اعتراف ہر روز وہ خود سے کرتا تھا۔ بڑے سائیں، میں چھوٹی مالکن کو چھوڑنے جاؤں؟ وہ نیچے آیا تو خلیل ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آج کل وہ غازی کے گھر ڈرائیونگ سے لے کر گھر کی دیکھ بھال تک کی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ نہیں، شانی کو میں خود لے جاؤں گا۔ تم ایسا کرنا، شام کو پرنس کو فردوسی محل سے لے آنا۔ اپنے والٹ کو چیک کرتے اس نے نرمی سے انکار کر کے حکم دیا۔ قاضی کا سر جھکا ہوا تھا ورنہ وہ دیکھ سکتا تھا خلیل اس کے انکار پر بے چین ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اچھا، اس نے بس اتنا کہا تھا اور سیڑھیوں کی طرف اس کی نگاہ گئی تھی۔ میرون چادر میں لپٹی وہ لڑکی بہت خاص تھی اس کے لیے۔ شایان نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ خلیل جب سے یہاں آیا تھا وہ اسے جب دیکھتی تو ایک عجیب سا احساس اسے گھیر لیتا، مگر قاضی نے کہا تھا وہ بھروسے کے قابل آدمی ہے تو وہ بھی یقین کر گئی، کیونکہ اس کی کوئی بھی حرکت اسے ہی کیا، قاضی کو بھی شک بھی چھو کر نہیں گزرا تھا۔ قاضی کو معلوم ہی نہیں تھا جو شخص آج تک اس سے وفاداری کا دم بھرتا آیا تھا، بہت پہلے سے اجلال خانزادہ کا پیادہ بن چکا تھا۔ نہ جانے کیا راز تھا کہ خلیل کی ساری وفاداری اجلال کی سمت ہوتی چلی گئی اور وہ اس کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ قاضی کو اب تک خبر نہیں ہوئی تھی وہ آستین میں سانپ پال رہا ہے جس کے ڈسنے کا اثر تعمر اس کے دل پر رہے گا۔ خلیل، تمہاری بہن کیسی ہے؟ خلیل ایک دم سے خیالوں سے چونکا تھا اور قاضی کی طرف دیکھا۔ یہاں ہاسپٹل میں اس کی بہن ایڈمٹ تھی، سچکی میں پیچیدگی ہونے کی وجہ سے اسے شہر لانا پڑا تھا۔ جی سائیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ ادب سے بولتا سر بھی چکا گیا، کہیں آنکھوں میں چھپی شاطرانہ چمک قاضی نہ دیکھ لیں۔ شکر ہے، کوئی اور ضرورت ہو تو ضرور کہنا، اور پرنس کو لانا نہیں بھولنا۔ وہ اس کا کاندھا تھپک کر ایک بار پھر یاد دہانی کروا۔ بالکل مت بھولنا، پرنس کا ذکر ہو اور شایان نہ بولے۔ قاضی مسکرایا۔ جی چھوٹی بیگم، ضرور لے آؤں گا۔ وہ خم ہوا اور بہت تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے اپنے مالک کو آج کی نئی اطلاع جو دینی تھی اس لیے جلدی تھی۔ ارے میڈم، آپ کو چھوڑنے چلتے ہیں۔
قاضی اس کا ہاتھ تھام کر بیرونی سمت بڑھا تھا۔ کچھ لمحوں سے بعد وہ شایان کو لے کر اپنے بنگلے سے نکل کر میڈیکل کالج کی طرف گامزن تھا۔ جب اس کی گاڑی میڈیکل کالج کے گیٹ کے اندر گئی تو وہاں سے کچھ دوری پر موجود ایک شخص نے اپنے دوسرے ساتھی کو اشارہ کیا۔ دوسرا شخص حرکت میں آیا، لبوں میں دبا سگریٹ کا ٹکڑا نیچے پھینک کر ایک طرف اچھالا اور دھیرے دھیرے وہ پبلک ٹیلی فون بوتھ کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بہت تیزی سے ایک نمبر ملا رہا تھا۔ ایس پی وجدان آ چکا ہے صاحب۔ جیسے ہی ادھر سے فون ریسیو کیا کہ اس شخص نے خبر دی، وہ جیسے ہی اپنی بیوی کو چھوڑ کر جائے گا تم لوگ ٹھیک 1 گھنٹے بعد اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ اس میڈیکل کالج کو قبضے میں لو گے۔ سب بھلے بھاگ جائے مگر ایس پی وجدان کی بیوی نہیں۔ ادھر سے سرد آواز میں سمجھایا گیا، آواز میں تحکم کے ساتھ غرور کی بھی جھلک تھی۔ سب ہو جائے گا، بس آپ کے اگلے حکم کا انتظار رہے گا، وہ بولا اور اس نے دھندلے شیشے سے باہر کی سمت دیکھا۔ ایس پی وجدان صاحب کی گاڑی گیٹ سے نکل چکی تھی۔ صاحب وہ جا چکے، بس اب تم لوگ تیار ہو جاؤ، باقی کا میں سنبھال لوں گا، کوئی گڑبڑ ہوئی تو۔ سرد آواز نے دھمکی ادھوری چھوڑی اور رابطہ ختم کر دیا گیا۔ اس شخص نے اپنا سر کھجرایا اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پبلک ٹیلی فون بوتھ سے باہر نکل آیا۔ دھیرے دھیرے اس کے قدم میڈیکل کالج کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔